آیت کریمہ نمبر 17 سورۃ المائدہ۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جمیعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نصارہ کے عیسائیوں کے ایک طبقے کی عقیدے کی صراحت کر کے اس کی تردید فرمائی، اور رد کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ایسی دلیل قائم کی ہے جس سے تمام عیسائیوں کے باطل فرقوں کی تردید ہو گئی ہے۔ اور وہ آپ نے 4-5 دن درس میں پہلے سنا تھا کہ عیسائیوں کا ایک طبقہ یعقوبیہ ہے، وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ ایک کہتا تھا، یعقوبیہ کہتا تھا کہ اللہ خود ہی عیسیٰ ہے، عیسیٰ خود ہی اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کافر ہیں۔ دلیل میں اللہ نے فرمایا ان سے ذرا یہ پتہ کرو کہ اگر اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو اور تمام مخلوقات جو زمین میں ہے سب کو ہلاک کر دے، بچانے والا کون ہے؟ تو یہ لاچار کہیں گے کہ عیسیٰ کو اللہ اگر موت دے دے تو بچانے والا کوئی بھی، اور اس کی ماں کو موت دے دے بچانے والا کوئی بھی۔ تو جب جس پر موت آئی جو اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا، وہ اللہ کیسے ہوگا؟ تو فرمایا غلط نہ کہو، اختیار اس رب کا ہے جو سب دنیا پہ کنٹرول رکھتا ہے۔ آگے اللہ نے اسی کا کہا، الہ وہ ہے جو زمینوں کا بھی کنٹرول، اس زمینوں کا بھی، آسمانوں کا، درمیان کی مخلوقات کا بھی جس کے پاس کنٹرول ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ فرمایا ان کا ایک عقیدہ تھا کہ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے نا جی، بغیر باپ کے پیدا ہوا تو وہ خود خدا ہی ہو سکتا ہے، ایک طبقے نے کہا۔ اللہ نے فرمایا وہ اللہ کی قدرت ہے، بغیر باپ کے پیدا کرنا چاہے کر سکتا ہے، بغیر ماں کے بھی وہ پیدا کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں پھر بات کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کہتے ہیں دیکھ، لقد کفر، پکی بات ہے کافر ہو چکے، الذین وہ لوگ، قالو جو کہتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ رب العالمین، ہوا وہ المسیح ابن مریم، وہ مسیح ابن مریم ہی ہے، اللہ مسیح ابن مریم کا نام ہے۔ اچھا، فرمایا یہ کافر ہیں۔ وہ کیسے کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے بات آتی ہے۔ کل اللہ نے آگے سے جواب ارشاد فرمایا ان کو کہہ دیجئے، فَمَن یملک،
کون بچائے گا من اللہ اللہ سے شیئن کائنات کی کسی چیز کو، کسی ضرر کو، ان ارادہ اگر اللہ ارادہ کر دے این یہلک ہلاک کرنے کا، موت دے دینے کا، المسیح ابن مریم مریم کے بیٹے مسیح کو اگر اللہ موت دینے کا ارادہ کر دے، وہ امہ اور اس کی ماں کو موت دینے کا ارادہ کر دیں، وہ من اور اس مخلوق کو اللہ موت دینے کا ارادہ کر دے، فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعا سب کی سب کو، بتاؤ کون بچا سکتا ہے؟ تو کوئی بھی تو پھر الہ وہ ہے، خدا وہ ہے جو سب کائنات پہ کنٹرول رکھتا ہے۔ آگے سنو اللہ کا کنٹرول کیا ہے، وَلِلَّهِ اللہ ہی کی بادشاہی میں ہے، ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہی بھی اللہ کے لیے، والارض زمین کی بھی، وما بینہما اور جو زمین و آسمان کے درمیان میں مخلوقات ہے ساری اسی کی ملک میں۔ یخلق وہ اللہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جیسے چاہے، بغیر باپ کے یا بغیر ماں کے، واللہ اور اللہ رب العالمین علی کل شیء ہر چیز کے اوپر قدیر قدرت رکھتا ہے، وہ بڑی طاقتوں والا ہے اللہ۔ عیسائیوں کے 3 بڑے طبقات ہیں۔ ایک طبقے کا یہاں ذکر ہوا ہے، یہ یعقوبیہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کا نام اللہ ہے، اللہ ہی کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس طبقے کو ہیلولیہ بھی کہتے ہیں۔ ہمارے ہندوؤں میں بھی ہیلولیہ طبقہ ہے، وہ اپنے دیوتاؤں کو کہ ہیلول کے قائل ہیں۔ یہ کہتے ہیں، یہ یعقوبیہ، اسی سے آگے ہیلولیہ پیدا ہو گئے، اللہ بچائے۔ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام عبادت کرتے 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 اللہ کے قریب ہو گئے، اور عبادت کی اور قریب ہو گئے، اور عبادت کی اور قریب ہو گئے، کرتے کرتے اللہ کے اندر چلے گئے۔ اب اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اندر چلا گیا، حلول ہو گئے ہیں۔ اس طبقے کو حلولیہ کہتے ہیں، یہ حلول کا قائل ہے۔ اور اسی حلول سے میں نے کہا ہندوؤں میں بھی طبقہ آ گیا ہے، اور ہمارے ہاں بھی ہوئے، اللہ بچائے، میں نے کہا گمراہی سے۔ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں فلاں بزرگ عبادت کرتے 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 اللہ کے پاس گیا، اللہ کے پاس ہوتے ہوتے اللہ کے ساتھ ہو گیا، حلول کے قائل ہو گئے کہ اب بچاؤ فلاں ولی اگر خدا نہیں تو خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ حلول، یہ عیسائیت نے ایک عجیب تماشا کیا، اور اسی سے پھر آگے سلسلہ گمراہی کا چل پڑا۔ ایک بڑے آدمی کی بات کر رہا ہوں، دنیا کے اعتبار سے، فرقے کے اعتبار سے بڑا ہے، فرقے کا بانی ہے، بڑا ہے۔ وہ اپنی ہدایت کے بخشش میں مختلف اشعار لکھتا ہے، اس میں اس نے یہ بھی لکھ دیا، اس نے بھی حلول کا کہہ دیا، جو عرش پہ مستوی تھا وہ فرش پہ اترا مصطفیٰ بن کر۔ اردو سمجھ آ گئی ہے؟ جو عرش پہ مستوی تھا، عرش پہ مستوی کون ہے؟ اللہ، عرش کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، عرش کنٹرول کل کائنات کنٹرول ہے، وہی فرش پہ اترا مصطفیٰ بن کر۔ اوپر وہ اللہ ہے، نیچے مصطفیٰ ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ تو گویا دونوں ایک ہیں۔ اوہو، عیسائیوں کو روئیں لے اپنوں کو روئیں۔ سیدھی بات ہے، شیطان کی محنت ہے ظالم کی، اللہ ہم سب کو بچائے۔ شیطان نے محنت کی، انسانوں کو گمراہ کرنے لگ گیا، اور گمراہی بھی ایسی جا کر اللہ کی توحید، وحدانیت، یکتائی کے اوپر حملہ کر ڈالا۔
اور یعقوبیہ فرقہ یہی کہتا ہے، انہی کو حیلولیہ کہتے ہیں، وہ حیلول کے قائل ہیں، اور آپ کے سامنے اللہ نے ان کا قول نقل کیا کہ یہ کافر ہیں جو اللہ کو عیسیٰ مانے، عیسیٰ کو اللہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لقد کفر الذین قالوا، پکی بات ہے وہ کافر ہو چکے ہیں، قالوا جو کہتے ہیں ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، ہی ہوا، کہ اور اللہ کوئی بھی نہیں ہے، اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، دونوں ایک ہیں، یہ جدائی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اس کی دلیل کا ایک جواب، ایک رد کیا ہے، اور رد میں اس طبقے کا بھی رد کیا، اور دوسرا طبقہ ملکانیہ ہے، یہودیوں کا بڑا طبقہ ایک عیسائیوں کا ملکانیہ، وہ کہتے ہیں نا تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے، یا عیسیٰ خدا ہے، یا اس کی ماں خدا ہے، اور یا خود خدا ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین میں سے ایک ہے۔ جبرائیل کو بھی ایک طبقہ خدا مان لیتا ہے، کہتے ہیں جبرائیل، عیسیٰ علیہ السلام، مریم تینوں ملے اس کا نام خدا ہے۔ تیسرا ایک اور طبقہ ہے وہ نستوریہ ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا، آگے چل کر رد کیا ہے، لیکن اللہ نے یہاں دلیل ایسی دی تینوں طبقوں پر رد، کہ مریم بھی الہ نہیں جو ملکانیہ کہتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا بھی نہیں، تم غلط کہتے ہو، خدا بھی نہیں، غلط کہتے ہو۔ فرمایا ایک بات کا تم ہی سوچ کر عقل سے جواب دے دو، انہی عیسائیوں سے پوچھو، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ بتاؤ اللہ مسیح ابن مریم کو اگر موت دے دے بچائے گا کون؟ مسیح ابن مریم اپنے آپ کو موت سے بچا سکتا ہے؟ جب اللہ موت دینا چاہے تو بتا نہیں سکتا ہے۔ جو اپنے آپ کو موت سے بچا نہ سکے وہ الہ اللہ نہیں ہوتا ہے، اور جس پر موت آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا ہے۔ جو اپنے آپ کو موت سے نہ بچائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فوت تو نہیں ہوئے ہیں، ابھی ہلاک نہیں ہوئے ہیں، اسی لیے اللہ نے ان ارادہ کہا ہے، اگر اللہ موت دینا چاہے تو بچا سکتا ہے، لیکن اس کی ماں فوت ہو چکی ہے۔ لیکن تغلیباً قرآن نے کہہ دیا، فرمایا نمبر 2، اگر اللہ مسیح ابن مریم کی ماں کو موت دینا چاہے، ہلاک کرنا چاہے، بتاؤ عیسیٰ ابن مریم بچا سکتا ہے؟ بچاتا تو بچاتا تھا نا، ماں زندہ رہتی نا، ماں تو فوت ہو گئی ہے۔ جو مسیح ابن مریم کی ماں مریم کو خدا کا حصہ جز کہتے ہیں، جب وہ اپنے آپ کو موت سے نہ بچا سکی وہ خود الہ اللہ نہیں ہے، اور اس کا بیٹا بھی اللہ کیوں؟ دنیا کے نظام قانون میں بھی آپ جانتے ہیں کوئی شریف النفس بچہ ہو، کوئی شریف الطبع بچہ ہو، وہ اپنی ماں پر آنچ آنے کے اوپر اپنا تن من دہن جان مال سب قربان کر دے گا، ایسے نہیں ہے، اور ماں کو بچائے گا۔ تو مسیح ابن مریم کی ماں فوت ہو رہی ہے، وہ اپنی ماں کو کیوں نہیں بچا رہا ہے؟ فرمایا معلوم ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہے، اللہ وہ ہے جو مسیح ابن مریم کی ماں کو موت دے رہا ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں، وہ طاقت والا ہے جو انسانوں کو موت دیتا ہے، انسانوں کو حیات دیتا ہے، اللہ وہ ہے۔ باقی مسیح ابن مریم اپنے آپ پر بھی اس پر موت آئے گی کہ قرب قیامت کے وقت، ابھی نہیں، ابھی آسمانوں پر ہیں، اور تنگ پریشان وہ آگے چل کر قرآن ذکر کرنے والا ہے، اور ماں اس کی فوت ہو گئی ہے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین کی ساری مخلوق کو اگر اللہ موت دینا چاہے بتاؤ کون بچائے گا؟ عیسائی بھی لاجواب ہو گئے، اس نے کہا ہاں اگر موت رب دینا چاہے دنیا کو تباہ کرے تو کوئی بھی فرمائے نہیں بچا سکتا ہے تو وہ الہ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں، اللہ نہیں ہے، غلط کہتے ہو۔
اللہ نے ایسا ایک انداز رکھا اور آگے پھر اللہ نے اپنی قدرت کمال کا ذکر کیا ہے۔ الہ وہ ہوتا ہے، اللہ وہ ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ کی ملک میں ہے زمین کی بادشاہی، آسمانوں کی بادشاہی، زمین و آسمان کے درمیان میں ساری مخلوق، فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، شہداء ہیں، صلحاء ہیں، عوام ہیں، سب کے سب اس کی ملک میں مالک وہ، باقی سارے مملوک ہیں۔ وہ جو چاہے کرے کر سکتا ہے۔ مالک کو اپنی ملک میں اختیار ہوتا ہے، مالک اپنی ملک کے ساتھ جو کچھ کرے کرے۔ ایک آدمی مالک ہے ایک چیز کا، وہ اس کو سنبھالے، اس کو توڑے، وہ اس کو ختم کرے، وہ اس کو سنبھال کر رکھے۔ فرمایا کل کائنات کا مالک وہ ہے، جو کل کائنات کا مالک ہے، زمینوں کا مالک وہ، آسمانوں کا مالک وہ، درمیان کی مخلوقات کا مالک وہ، تو جو سب کائنات کا مالک ہے وہ اللہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اس نے پیدا کیا، پیدا کر کے اپنا نبی بنایا۔ فرمایا وہ الہ نہیں، الہ وہ ہے، اللہ وہ ہے جو کل کائنات کا کنٹرول سنبھالتا ہے۔ عیسائیوں کو شبہ کس سے پڑا تھا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا۔ عیسائیوں کو شبہ اس سے پڑا کہ دیکھو جی، آپ بھی کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ ہوا سورۃ آل عمران میں، آپ نے سنا تھا، عیسائی نجران کے آئے تھے، کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوا نا۔ دنیا کے نظام میں یہ دیکھتے ہم، کوئی بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ ماں باپ کے ذریعے سے آتا ہے، ماں باپ کے واسطے سے آتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام باپ کے واسطے کے بغیر آئے ہیں۔ جب وہ باپ کے بغیر آئے، ایک طبقے نے کہہ دیا پھر وہ اللہ اس کا باپ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، ایک کو دھوکہ یہ لگ گیا۔ دوسرے نے کہا نہ نہ نہ، اللہ نہیں، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، وہ اللہ ہی ہے، جو بغیر ماں کے بغیر باپ کے ہوتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو صرف باپ کے بغیر تھے، تو ظالموں ماں تو اس کی ہے، تو ان کو دھوکہ یہ لکھا۔ آگے اللہ نے ذکر کر کے فرمایا نہ نہ نہ، زمین کا مالک بھی وہ اللہ، آسمانوں کا مالک اللہ، مخلوق کا مالک وہ اللہ، اختیار اس کا ہے، جو چاہے کرے کر سکتا ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے، وہ بغیر باپ کے بھی پیدا کر دیتا ہے، اور کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے۔ دوسری جگہ قرآن نے ذکر کر کے فرمایا ان مثل عیسیٰ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم جیسی ہے۔ تمہیں عیسیٰ علیہ السلام پر پریشانی ہوگی بغیر باپ کے پیدا کر دیا، آدم پر پریشان کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ رب نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیا اس کو، خلقہ من تراب، اللہ نے اس کو مٹی سے بنا دیا۔ جو رب ماں اور باپ کے بغیر پیدا کر سکتا ہے وہ بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، وہ اپنی قدرت جتلاتا ہے۔ الہ وہ ہے جس نے عیسیٰ کو پیدا کیا، جیسے وہ پیدا کرنا چاہے کرے، اور دنیا کے عام قانون میں اس نے ماں اور باپ کے ذریعے سے پیدا کیے، اور ایسا بھی اس نے کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اور اماں حوا کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا، اس کی ماں ہی نہیں ہے، اور خود آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ دونوں کے بغیر پیدا کر دیا۔ یہ اس کی طاقت ہے، یہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا کر کے دکھا دیا، اور دنیا دیکھ رہی تھی۔ صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا، بار 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 مطالبہ کیا، تنگ کیا، اللہ سے مانگا، دے اللہ معجزہ۔ لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی بتاؤ کون سی چٹان، کہیں جو باری چٹان بستی کے پیچھے تھی وادی حجر میں، کہ یہ چٹان ہمارے سامنے پھٹے، اس کے اندر سے اونٹنی پیدا ہو، یہ نہیں ہے تو کہیں سے لا کر ہمیں دے۔ سارے لوگ جمع ہوئے، حضرت صالح علیہ السلام نے وضو کر کے نفل پڑھ کر دعا شروع کر دی، دعا کی، رب نے اپنی قدرت دکھائی، چٹان بہت بڑی پھٹی، چٹان بھی بڑی تھی لیکن پھٹ کر اندر سے اونٹنی 10 ماہ کی حاملہ آ گئی ہے،
اور جب باہر آئی دیکھتے دیکھتے وہ بلا تھی، چٹان سے بھی بڑی تھی۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں آتا ہے، جب ہم غزوہ تبوک پہ گئے تھے، وادی حجر سے گزرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ تمہیں آگے میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے مبرک کو بتاؤں گا جہاں وہ بیٹھا کرتی تھی چر کرا کر۔ وہ جب جگہ بتائی وہ اتنی بڑی جگہ تھی جہاں وہ بیٹھتی تھی، 90 گز لمبی تھی، لمبی، اللہ اکبر۔ اور حیران ہوئے، اچھا اتنی بڑی؟ عربی کا گز یہ ہوتا ہے، دوسرا گز آپ استعمال کرتے ہیں وہ اور ہوتا ہے، یہ عربی کا گز ہے 90 گز، 2 فٹ ہو، وہ 90 گز لمبی مبرک، اتنی چوڑائی۔ اسی لیے تو بستی اور جنگل سے چر کر آتی تھی نا، ہر 2 گھنٹوں کے بعد بستی کے پاس آتی، بستی والا بچہ بھی دوڑ کر جاتا، دودھ دوتا، دودھ لے لے، دوسرا دوتا، تیسرا دوتا، جتنا دودھ چاہیے لے لو۔ بلا تھی اللہ کی طرف سے آئی تھی، اور اللہ نے بغیر ماں باپ کے پتھر سے پیدا کر کے دکھا دی، پیچھے نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ جیسے چاہے پیدا کر دے گا۔ عیسیٰ کو تو صرف بغیر باپ کے پیدا کیا، تمہیں ٹینشن ہو گئی ہے؟ تم اللہ کی قدرت کو نہیں جانتے ہو۔ اللہ کی قدرت کے سمجھنے کے بجائے آپ نے عیسیٰ کو خود خدا کہہ دیے، ظالموں، یا بیٹا کہہ دیا ہے۔ یہ تو رب کی قدرت ہے، اللہ جیسے پیدا کرتا ہے کر دیتا ہے، کہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے، حوا کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا، باپ اس کا موجود ہے آدم علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ماں ہے باپ نہیں ہے، اور باقی مخلوقات کو ماں اور باپ کے اختلاط سے پیدا کر دیا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، باقی مخلوق کے پیٹوں کے اندر وہ تصویر بناتا ہے جیسے چاہتا بناتا ہے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ ماں کو پتہ ہے بیٹے کی تصویر کیسے بن رہی ہے، بیٹی بن رہی ہے، بیٹا بن رہا ہے۔ یصورہم فی الارحام کیف یشاء، یہ تصویریں بنانے والا ماں کے پیٹ میں وہ بنا رہا ہے، بناتے 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 پوری خوبصورت تصویر بن گئی، اعضاء پورے ہو گئے ہیں۔ وہ قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا ہے، ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ باہر آنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اب بچے باہر آ، اندر کا ماحول تیرے لیے ناسازگار ہے، اب تیرے اندر قوت جان آ چکی ہے، باہر کے ماحول میں آ، اتنا باہر کی ہوا کو برداشت کر سکتا ہے اب تو۔ بچے کو باہر لایا، اللہ اکبر، دیکھنے والے دیکھ کر دنگ رہ گئے اور حیران ہو کر کہتے واہ کیسا حسین پھول آ گیا۔ ماں جان دے رہی ہے، باپ جان دے رہا ہے، دیگر لوگ جان دے رہے ہیں بچے پر، ہر ایک جان دیتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ ہے وہ برکتوں والا جس نے اتنی خوبصورت تصویریں بنا دی ہیں۔ فرمایا یہ اس کی طاقت ہے، تم اس طاقت کو نہیں پہچان سکے اللہ کو، اور اللہ کا شریک ٹھہرانے شروع کر دیا۔ فرمایا اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ عظمتوں والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے ہیں، نبی ہیں، لیکن الہ نہیں ہے۔ فرمایا وہ جیسے پیدا کرنا چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے نبی بنا دیتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، تیری شان ہے مولا، دنیا حیران ہو گئی ہے، بغیر باپ کو اس نے پیدا کیا۔ اور وہ آپ نے پہلے بھی سنا، آگے تفصیل آ جائے گی۔ اللہ نے اپنی قدرت سے مریم جیسے بالغ ہوئی، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے پیٹ میں بچہ پیدا کر دیا، اور جبرائیل کو جا کر کہا، جبرائیل بشارت بھی دے، اور انسانی شکل میں گیا جبرائیل، اور ساتھ ساتھ وبشرہ، اور اس کو بشارت دی ہے کہ ان اللہ یبشرک بکلمۃ، اللہ ایک اپنے فیصلے کی تجھے بشارت دیتا ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا تیری گود میں بچہ آنے والا ہے، صرف بچہ نہیں میرا نبی آ رہا ہے۔ یہ تو اس کی ماں کو کہہ دیا تھا اللہ نے، جب عیسیٰ علیہ السلام کی دادی نانی حضرت عمران کی بیوی رحمہ اللہ، اور نیک آدمی تھا، عالم تھا بہت بڑا، مسجد بیت المقدس کا امام تھا، یہ عظمتوں والا انسان تھا، اس نے بچہ مانگا، یا اللہ بچہ عطا فرما۔ بیوی کو بھی امید لگ گئی تھی، اس وقت عمران فوت ہو گیا۔ بیوی نے کہا مجھے بچہ دیا نا، یا اللہ تیرے دین کے لیے وقف کروں گی، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یا اللہ جو پیٹ میں امید لگی ہے تیرے دین کے لیے وقف ہے، دین پڑھے گا پڑھائے گا۔
تیری خدمت کرے گا۔ اللہ کی بندی ہے ولیہ، لیکن ولیہ کو بھی نہیں پتہ چلا میرے پیٹ میں ہے کیا، یہ جاننے والا اللہ ہے، یہ اس کی مرضی ہے کیا تصویر بناتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تصویر بن کر۔ اللہ اکبر۔ مریم کی بیوی کا جب بچہ پیدا ہوا وہ خوش ہے، میں نے اللہ سے نظر مانی، بچہ دینا، عالم بناؤں گی، دین کی خدمت کرے گا، میرا ایک کام چلے گا، سلسلہ چلے گا اجر کا۔ بچہ پیدا ہوا تو دائی موجود، دائی نے کہا یہ تو بچی ہے، لیکن مریم کی ماں بڑے تحسر کے ساتھ کہنے لگی یا اللہ میری تو منشا تھی بچہ ہوگا، عالم ہوگا۔ کہنے ربی انی وضعتھا انثی، یا اللہ میں نے بچی جنم دے دی، بچی تو بیچاری کو نہیں وقف کر سکتی ہوں، بچی تو گھر کی ہوتی ہے۔ اللہ نے واپس جواب دیا خدا کی بندی، تیرا کام مانگنا، میرا کام دینا، میں بندے کی مانگ سے بڑھ کر دیتا ہوں۔ واہ اللہ تیری بڑی شان ہے، تو نے عالم بچہ مانگا، میں نے دی بچی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، وہ جو بچہ تو نے مانگا ہے عالم، وہ اس بچی کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، یہ بچی نبی کی ماں بن کر آئے گی۔ تو نے مانگا عالم، میں عالمہ بھی دے رہا ہوں، اور عالمہ بھی ایسی جو نبی کی ماں ہوگی۔ یہ تو تیری دعا سے بڑھ کر میں نے دے دیا ہے، تو یہ تو نبی کی ماں بننے والی ہے، اللہ نے پہلے کہہ دیا۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے جب بتایا اللہ تو ان اللہ یبشرک بکلمہ، اللہ اپنے فیصلے کی تجھے بشارت دیتا ہے بچہ ہونے والا ہے۔ اس نے کہا میرے لیے بچہ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، آج تک کسی مرد نے مجھے ٹچ بھی نہیں کیا ہے، میں کوئی ایسی بری بھی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، مایا قال کذالک، ایسی ہوگا، رب اپنی قدرت دکھائے گا۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری ادھر سے حلق میں، بچہ پیٹ میں ہو گیا۔ تو اللہ چند دن کے بعد بچہ جنم آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ وہ پریشان ہونے لگی، اللہ میں بچہ لے کر جاؤں کہاں؟ درد زے ہوا کہ گھر سے بھاگ گئی تھی، نکل گئی ہے کہ کس کو بتاؤں، کیسے بتاؤں۔ تھی تو بیت المقدس کے مدرسے میں ایک کمرے میں رہتی تھی، وہاں پڑھتی تھی یہ۔ زکریا علیہ السلام بھی تھے، زکریا علیہ السلام ہی کے پاس تھی، خالو تھے وہ ان کے۔ فاجاہ المحاذ الی جذع النخلہ، درد زے ان کو مجبور کیا، لے کر چلی، گھر سے نکلی دور، کیسے لوگوں کو بتاؤں، کیا بتاؤں، بڑی حیادار عورت تھی حضرت مریم۔ چلتے 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 دور بیابان میں گئی، خشک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی، بچہ ہو گیا، ٹیک لگایا تو اللہ اکبر، کہنے لگی اوہو اب بچہ بھی کتنا خوبصورت، اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ تو میں نے ابھی ذکر کر دیا، بناتا وہ ہے، ایسی خوبصورت پھول دیتا ہے، ماں بھی تڑپتی، باپ بھی تڑپتا، دیکھنے والے بھی تڑپ جاتے ہیں۔ یہ تو نبی تھا۔ کہنے لگی اب کیا کروں، قوم میں لے کر جاتی ہوں، ادھر بیٹھ بھی نہیں سکتی ہوں، لمبی قوم میں لے کر جاؤں گی، لوگ کہیں گے تو بغیر شادی کے بچہ لے آئیے، میں ہزاروں قسمیں اٹھاؤں، لوگ تو لوگ ہوتے ہیں نا، آپ جانتے ہیں آج کل بھی منہ کھول دے تو کھول دے، لاکھ دلیلیں پیش کرو۔ اللہ نے فرمایا خدا کی بندی بچے کو لے کر جا تو مدرسے میں بیت المقدس کے، باقی لوگ کہیں گے بچہ کہاں سے آیا، تو کہہ دینا میرا چپ کا روزہ ہے، بچے سے بات کرو، بات چھوڑ دے۔ فَلَا نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آج میں نے بندوں سے بات ہی نہیں کری، میرا چپ کا روزہ ہے۔ اس وقت چپ کا روزہ ہوتا تھا، ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ چلی گئی، لوگوں نے کہا بچہ، یہ شور، ادھر ادھر، گھمنڈ ہوا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس نے کہا بچے سے پوچھو، میں نہیں بولتی ہوں۔ اللہ نے کہا تو چپ، میں رب جواب دوں گا۔ اللہ فاشارت لئی، اب یہ چھوٹا سا بچہ ماں کی گود میں سر اوپر کیا، بچے نے تقریر شروع کی ہے۔ واہ، 2 دن 3 دن کا بچہ بول رہا ہے، تقریر کر رہا ہے۔ فاشارت لئی کیا، کالا انی عبد اللہ، وہ لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسائیو تم کہتے اللہ ہے، میں اللہ نہیں، اللہ کا بندہ ہوں۔ تم کہتے اللہ کا بیٹا، میں بیٹا نہیں ہوں، اللہ کا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب عطا کرے گا، وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نبی بنائے گا، وبرم بوالدتی، میں اپنی والدہ کا احسان تابعدار فرمانبردار بن کر آؤں گا۔ اللہ لمبی تقریر کی، لوگوں نے کہا واہ یہ کیا ہو گیا،
یہ بچہ ماں کی گود میں پیدا ہونے کے بعد تقریر کر رہا تھا، دنیا کو بتایا اللہ قادر ہے بغیر باپ کے پیدا کر کے بلوا بھی سکتا ہے بچے کو، یہ بلوانا بھی جانتا ہے اللہ۔ فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر۔ اللہ کی عظمت کو سمجھو، اللہ کی مخلوق کو اٹھا کر اللہ کے ساتھ برابر نہ کرو، اللہ اللہ ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ اللہ ہم سب کو حقیقت سمجھنے کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما، سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء قارب قریب اور بعید زمانے میں جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں ان کی روحوں تک اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ ان کو جنت نصیب فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، رحم کا معاملہ ساری امت سے فرما۔ جتنے کلمہ گو فوت ہو چکے ہیں مسلمان مومن مرد، یا اللہ سب کی بخشش فرما، عورتوں کی مردوں کی، اس راستے کی ہمیں تیاری اور فکر نصیب فرما، اپنی قدرت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اپنی قدرت کمال کا یقین نصیب فرما، اپنا تابعدار عاجز بندہ بن کر اپنی اطاعت کی بندگی کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے فتنے سے، شر سے، شرک سے، کفر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین تو رحمت کا معاملہ فرما، رحمت والی بارش نصیب فرما، قوم کے اندر پھوٹی ہوئی وباؤں کو، بلاؤں کو، بیماریوں کو، آفات کو، مصیبتوں کو اپنے فضل سے دور فرما دے۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت کے طفیل بیماروں کو شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مشکلیں آسان فرما، حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ تو رحم کا معاملہ فرما، جو بچیاں بے جوڑ ہیں یا اللہ ان کو بہتر تقدیر میں منسلک فرما، جو بچے بے جوڑ ہیں یا اللہ ان کے لیے بھی بہتر جوڑے ان کو نصیب فرما، معاشرے کو امن و حیا نصیب فرما، پاک دامنی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔ ہمارے خزانچی حامد صاحب کے بھائی فوت ہو گئے ہیں، جاوید صاحب آج ان کا جنازہ ہو گیا، دعا فرمائے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کلام الہی کا ثواب ان کی روحوں تک پہنچائے، اللہ ان کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم۔